رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک. دیکھتے ہی دیکھتے رمضان اب جدا ہونے کو ہے. اس جمعے کو تو جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الوداعی اب جمعہ ہے رمضان کا. کیا مہینہ ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، روزانہ مغفرتیں. اور اب تو آخری جمعہ آ گیا ہے. ہو سکے تو یہ جمعہ اللہ کے گھر میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، درود میں گزاریں، عبادت میں گزاریں. ہو سکے تو آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی. ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں. اللہ کرے کہ اگلا رمضان بھی ہمیں خیر و عافیت سے صحت کے ساتھ ملے، حرمین طیبین میں ملے. مگر اب تو رمضان جدا ہونے کو ہے نا، تو آئیے مل کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے. اور ہاں، فطرہ تو ادا کرنا ہی ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جمعۃ الوداع والے دن ہم اپنا فطرہ ادا کر لیں. عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ لوگ دیتے ہیں، عید کی بعد بھی دیتے ہیں، مگر رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے. تو جمعے کا ثواب، رمضان کا ثواب بھی مل جائے گا. اور اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے نا، بہترین کھانا کھاتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں، تو فطرہ بھی بہترین کیٹیگری کا دے. یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے پورے رمضان بہترین کھانے کھلائے، اچھا افطار کروایا، عید کی تیاریوں کے لیے میں نے کپڑے بھی اچھے لے لیے، تو پھر فطرہ بھی تو اچھا والا ہونا چاہیے نا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا. اب غور کریں وہ کون سی 12 رکعتیں ہیں. 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد یعنی ظہر کے فرضوں کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے. یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں. اور اس کی اہمیت آپ نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں یعنی ایک گھر بنا دیا جائے گا، اس کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا. اتنی شاندار فضیلت ہے. اب کیا ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ان سنتوں کو پڑھتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں؟ بعض اوقات لوگ صرف فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. ایٹ لیسٹ سنت موقدہ، بلکہ ہمیں تو غیر موقدہ بھی اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے. اتنی نیکیاں، اتنی برکتیں، اور پھر ہم چھوڑ دیں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دن رات کی یہ 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، یعنی ان کو پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے. اور ان 12 رکعتوں کی مداومت پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تو یہ جنت کے اعمال میں سے ایک عمل اور جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے. بعض لوگ جمعہ کی نماز کے بعد جلدی جلدی مسجد سے بھاگ نکلتے ہیں اور جمعہ کے بعد والی جو سنت مؤکدہ ہیں نہیں پڑھتے، اور ان لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا مسجد میں آ کر یا گھر آ کر اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. یا تو مسجد میں پڑھ لیں یا گھر جا کر پڑھیں. فقط جمعے کے 2 فرض پڑھ کر ہم سمجھتے کہ جناب بہت کچھ کر لیا، تیار ہو کر نہا دھو کر کپڑے پہن کر نماز پڑھنے پہنچے اور صرف فرض پڑھ کے چلے گئے. اتنی جلدی کیوں ہے ہمیں مسجد سے نکلنے کی؟ ذرا غور کیجئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہونا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تو یہ دیکھو اس کا مسجد سے تعلق کیسا ہے، مسجد سے کنیکشن کیسا ہے. آج حال یہ ہے کہ مسجد میں اول تو جاتے نہیں، جاتے تو بے قرار رہتے ہیں. کہ کثرت سجود سے نمازوں کی کثرت مراد ہے، تو ظاہر ہے ان نمازوں سے نفل نمازیں مراد ہیں، کیونکہ فرض نمازوں کی تو تعداد مقرر ہے. اس میں تو قلت و کثرت کا وجود ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کیا جا سکتا. کثرت کیسے ہوگی؟ تو نمازیں تو فکس ہیں، فرض نمازیں. تو پتہ چلا کہ نفل نمازیں، یہ کثرت سجود وہ ہے جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. تو کیا ہم نوافل پڑھتے ہیں؟ ہم نے تو فکس کر لیا ہے فجر کی تو چلیں 2 اور 2 پڑھ لی. ظہر کتنی پڑھنی ہے؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت. نفل کون پڑھتا ہے؟ اچھا، پھر اسی طرح عصر میں بھی پہلی والی 4 غیر موقدہ نہیں پڑھتے. مغرب میں بھی 3 فرض پڑھی، 2 سنتیں پڑھی، 2 نفلیں چھوڑ دی. عشاء میں بھی نہیں پڑھتے. غور کریں، ہم جو نمازوں کے ساتھ نفلیں وہ نہیں پڑھتے تو الگ سے نوافل کہاں سے پڑھیں گے؟ اور ہمارے بزرگان دین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے ایک رات میں 1000 نوافل پڑھتے تھے. اب نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ نوافل پڑھیں گے. کثرت سجود، نماز سے محبت کیجیے. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شاندار طریقہ ہے. اللہ مجھے بھی سجدوں کی لذت عطا فرمائے،
آپ کو بھی خوب نوافل پڑھنا نصیب فرمائے۔ جو کا فطرہ بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، اور پھر گندم کا بھی ہے۔ یقیناً گندم کا فطرہ سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا ہے، غریب لوگ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے نوازا ہے پھر وہ بہترین فطرہ، یہ بھی تو شکرانہ ہے نا۔ اور ہاں، پانچواں آپ کو کون سی کیٹیگری نظر آ رہی ہے؟ وہ اجوا کھجور کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں افطار بھی اجوا کھجور سے کرتے رہے اور اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو کیوں نہ اس بار فطرہ بھی اجوا کھجور کا دیں۔ اور فطرہ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ سنتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اللہ عز و جل اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کے روزے آگے بڑھتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان میں بھی نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخری عشرے میں کچھ واپس آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، نمازی کہاں جاتے ہیں؟ ہم مسلمان تو باقی رہتے ہیں نا، ہمارا ایمان تو ہمارے پاس ہی ہوتا ہے نا۔ مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ ہم جس طرح رمضان کے ختم ہوتے ہی مسجدوں سے چلے جاتے ہیں، آپ خود سوچئے کہیں یہ اس طرح کا میسج تو کنوے نہیں ہو رہا کہ شیطان بند تھا تو ہم مسجد میں تھے، شیطان کے آزاد ہوتے ہی اللہ سے دور ہو گئے، گویا شیطان کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز چھوڑنے کی نحوست سے جو بڑی مشکل سے نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری برباد ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نماز عصر چھوڑ دے اس کے عمل ضبط ہو گئے۔ نماز عصر کا تو اور زیادہ احتیاط ہے، مگر آج بہت سو کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے۔ ایک نماز بھی قضا نہ ہو، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الفاظ کا کیسا خوبصورت ذخیرہ ہے۔ دو بار اللہ والی ہے استعمال کیا ہے، مگر الگ انداز سے، ایک انوکھے انداز سے۔ آئیے ذرا سمجھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ قضا کہتے ہیں تقدیر کو، قسمت کو، اور موت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب والی کہتے ہیں آقا کو، اور والی والا سے مؤنث ہے، یاد رکھیے گا۔ جو دوسرا والا والی ہے یہاں والا سے مؤنث ہے، یعنی اب اس کا کچھ معنی سمجھتے ہیں تو بات آپ کو پوری سمجھ آئے گی کہ موت تو برحق ہے، مگر اے کاش جو اس کے اللہ کے شوق، حضور کی محبت میں جو جان دے دے، تو ایسوں پر تو اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور یہ جان جو راہ حق میں جا رہی ہے، یقیناً یہی جان تو اللہ والی ہے۔ اللہ کی راہ میں جان چلی جائے، شہادت کی موت مل جائے، سبحان اللہ۔ جبھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت دعا ہے، سبحان اللہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما، اور مدینہ منورہ میں، محبوب کے شہر میں موت عطا فرما، اور وہاں دفن بھی کیسا نصیب ہوا۔ حضرت عمر کی یہ دعا بھی کیسے قبول ہوئی، مدینہ منورہ میں نماز کی حالت میں آپ پر حملہ ہوتا ہے اور آپ وہیں شہید ہوتے ہیں۔ اور مزار پرنوار کہاں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ انور میں جلوہ فرما ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے دعا بھی کیسی قبول کی، اللہ ان کے صدقے ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ تو سبحان اللہ، مرنا تو سب نے ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تمنا دیکھیں، فرماتے ہیں اے کاش کلمے والی، ایمان والی، عافیت والی اور راہ خدا والی اللہ کی راہ میں جان جائے، دین متین اور سنتوں کی خدمت کرتے ہوئے جان جائے، اس سے اچھی جان کون سی ہے؟ تو یہ شوق ہے کہ مرنا تو ہے، مگر اللہ کرے زندگی بھی نبی پاک کی سنتوں پر، ان کے دین کی سربلندی کے لیے گزرے، اور اسی کام میں زندگی چلی جائے، ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے جائیں۔ بہت پیاری تمنا ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ نبی پاک کی یاد میں، نبی پاک کے کام میں، دین کی سربلندی کے لیے جان جائے، اس جان جانے کا منظر بھی اور وہ موت بھی کتنی نرالی ہے، سبحان اللہ۔ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ پہلے سٹیٹس سمجھیے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔
عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. ایسا مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے. جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، آپ زخموں سے چور چور ہیں، آپ ڈاکٹرز جو ہیں میری بات انڈرسٹینڈ کریں گے، جب بندہ انکانشیس ہو، بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے، بڑا وہ کمزور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. حضرت عمر نڈھال ہیں، انکانشیس ہیں. اب صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بیدار کیسے کیا جائے، کیسے. آج تو آپ کے پاس بہت سارے پروسیجر ہیں نا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یہ نماز کے نام پر ایسے اٹھیں گے اسی کسی اور نام سے نہیں اٹھیں گے. اتنی نماز سے ان کو محبت ہے کہ یہ زخموں میں بھی کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، ان کو ہوش آ جانا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین نماز، یا امیر المومنین نماز. سیدنا امیر المومنین اس حالت میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے زخموں کی حالت میں بھی نماز ادا کی، اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ زخموں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ہم صحت مندی میں نماز نہ پڑھیں. یار آج سر میں درد ہے، کل سے پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے پکی نماز پڑھنی ہے. توبہ توبہ توبہ. ایک طرف اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں صحابہ کا نوکر، صحابہ کا غلام. صحابہ کی زندگی کیا میسج دے رہی ہے؟ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف دا لائف آف صحابہ ان اہل بیت اطہار، یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ کسی حالت میں نماز قضا نہیں کرنی. آپ نے حضرت عمر کی سیرت سنی نا، کربلا والوں پنجتن پاک کے ہم غلام کہلاتے ہیں، نیاز مناتے ہیں، ان کی بالکل کرنا چاہیے. مگر امام حسین نے تلواروں کے سائے میں کربلا کے میدان میں آخری کام کیا کیا تھا؟ سجدہ ہی تو کیا تھا نا. وہ سجدہ کربلا کے میدان میں کیا گیا، وہ سجدہ مجھے اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی ہے. کیا قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت سے ملنا نہیں ہے؟ اگر حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی، امام حسین سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تو زخموں سے چور حالت میں بھی نماز قضا نہ کی، اور تم ایئر کنڈیشن کمروں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر نماز قضا کر دیتے تھے، کیا جواب دیں گے؟ پکی اور سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی. جس طرح جمعے میں ہماری مسجدیں فل ہیں، عصر میں کیوں وہ کراؤڈ نہیں ہوتا؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے، عصر فرض نہیں؟ کیا مغرب کی نماز فرض نہیں؟ ذرا سوچئے نا، یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کر لی ہے. ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں ہم، گویا انڈیلیبریٹلی انہیں یہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ بیٹا جمعہ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ باپ تو جمعے کے دن ہی بیٹے کو لے کے مسجد میں جاتا ہے. عصر کی نماز میں باپ سویا ہوا ہے یا کام پہ لگا ہوا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ٹرینڈ ڈیولپ کیجئے کہ ہر نماز عاشقان رسول کے ساتھ مسجد میں جا کر انشاءاللہ ادا کریں گے. نماز پہلا فرض. نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آئیے نماز کے بارے میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی، اے امیر المومنین نماز کا وقت ہے. فرمایا جی ہاں، سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ سے محبت کرنے والوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوں پھر بھی نماز ادا کریں، اور ہم راحتوں میں آسانیوں میں بھی نماز کو ضائع کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ عز و جل تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. گویا نماز بھی حفاظت کرے گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اگر نمازوں میں سستی ہے، نیت کر لیجئے. کمال کی حدیث ہے، بلکہ کمال کا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال،
تم نے اسلام میں سب سے زیادہ امید والا جو عمل کیا ہے اس کو مجھ سے بیان کرو، اس لیے کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سب سے زیادہ امید والا عمل یہی میرا ہے کہ میں دن یا رات کسی گھڑی میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے میرے مقدر میں جو نماز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا یہ تحیت الوضو کی نماز ہے، جب جب وضو کیا جائے 2 رکعت نفل ادا کر لی جائے۔ یہ جو نماز ہے، جیسے آپ نے ظہر کے لیے وضو کیا، ظہر پڑھ لی تو یہ بھی تحیت الوضو ہو جاتی ہے، لیکن اگر الگ سے 2 رکعت پڑھ لی جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اس حدیث پاک میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند درجے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقیب بن کر حضور کے آگے آگے، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا گویا اعلان کرتے کرتے ہوئے چلیں گے۔ اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ رتبہ بلند ان کو نماز تحیت الوضو کی بدولت ملا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت بلال حبشی کی قسمت پر ہماری جان قربان، اور میرے آقا کے علم غیب پر سبحان اللہ کیا بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا رب نے عطا نہیں فرمایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے یہ خبر بھی عطا فرما دی، اور اپنے سے آگے ان کے قدموں کی آہٹ بھی سن لی۔ کیا بات ہے مدینے کی۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور غیب آپ سے کیا چھپ سکتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک عمل تو آپ نے سن لیا، اور امید نیت بھی کر لی ہوگی کہ اب جب بھی وضو کریں گے کم از کم 2 رکعت نفل ادا کر لیں گے، نیت یہ ہوگی تحیت الوضو کی۔ اچھا، آج ایک اور بہت خوبصورت عمل کے بارے میں سننا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک شاندار حدیث سنیے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک طرف ایک حدیث میں آپ نے علم غیب کے بارے میں سنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا علم عطا کیا وہ سنا، اب اختیار کیسے عطا کیے۔ حدیث پاک میں عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور جنت میں جانے والا عمل بھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خدمت کیا کرتے تھے، فرماتے میں 7 رات گزارتا تھا تو میں وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیزیں مسواک وغیرہ لایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ سل، مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی خدمت گزاری مانگتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام سے جنت میں ساتھ مانگ لیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں؟ تو میں نے کہا بس یہی کافی ہے۔ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، جانتے تھے کہ نبی پاک کو نبی پاک سے مانگ لیا، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی دلی مراد کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرتے رہو۔ سبحان اللہ، میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک اور حدیث پاک حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جوان نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا اور آپ کی ضروریات میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم مجھ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرو، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے جنت کی دعا مانگے۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور ایک سانس کھینچ کر ارشاد فرمایا ہاں، مگر اس شرط کے ساتھ تم بکثرت سجدے کرتے رہو۔ یہ 2 حدیثیں سنی ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں آپ نے، اس میں پیارے آقا علیہ السلام کی اتھارٹی، نبی پاک کے اختیارات کا پتہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس عنوان کی دونوں حدیثوں میں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں صحابیوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی حاجتوں کا سوال کرو۔ چنانچہ دونوں صحابہ نے اپنی اپنی حاجتیں نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، پیارے آقا علیہ السلام نے دونوں کی مرادیں پوری فرما دی۔ اس سے صریح طور پر، واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا
اپنی مرادوں کو مانگنا بلا شبہ جائز اور درست ہے، بلکہ سنت رسول اور طریقہ صحابہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آفر کیا تھا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اپنی حاجتوں کا سوال کرو۔ اچھا، پہلی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے کسی امتی کو جنت عطا فرما دینا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ و اختیار میں ہے، ورنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ربیعہ سے کہہ دیتے کہ جنت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کی مراد پوری فرما دی، نہ صرف جنت بلکہ جنت میں وہ محل جو رب العالمین نے خاص رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تیار فرمایا ہے، حضرت ربیعہ کو عطا فرمایا۔ کیونکہ خدمت گزاری تو جب ہی ہو سکتی ہے نا کہ جب خادم و مخدوم دونوں ایک ہی محل میں رہتے ہوں، خادم کہیں اور رہتا ہو، مخدوم کہیں اور۔ مخدوم اس کو کہتے ہیں جس کا خادم ہو، تو خادم اور مخدوم اگر ساتھ رہیں گے تبھی تو خدمت ہو سکے گی نا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے اختیارات دیے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سن لیجئے، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کا مالک اور قاسم بنا دیا ہے، وہ جس کو چاہیں عطا فرمائیں۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں، کیا خوب بات لکھ گئے، فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یعنی دنیا اور آخرت دونوں آپ کے دسترخوان سخاوت کے دو ٹکڑے اور لوح و قلم کے علوم آپ کے سمندر علم کے دو قطرے ہیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ روایت ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، اور مسجد کے باہر ایسی ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی، فش وداؤٹ واٹر۔ لیکن ہم کیا ایسے ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے اندر ایسے مسلمان ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بے قرار، بے تاب، جلدی نماز ختم ہو بس فوراً نکل جائیں، نہ دعا کرنی ہے نہ کسی سے ملاقات کرنی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سلام پھیرتے ہیں امام صاحب اور جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ایسا نہ کیا کریں، اللہ کے گھر میں گئے ہیں باوقار انداز میں جائیں، جلدی نہ مچائیں، بیٹھیں وہاں پر، کچھ کلام پاک پڑھیں، کچھ درود پاک پڑھیں، کچھ ذکر اللہ کریں، نوافل پڑھیں۔ اللہ نے بلایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے، تو اس کی مہمانی کو لطف اٹھائیے نا، جلدی کس بات کی ہے، اور مانگے پھر دعا بھی کر کے جائیں۔ تو اتنی جلدی نہیں بچانی چاہیے، یہ بے قراری اچھی نہیں ہے۔ کسی آپ بڑی شخصیت کے گھر جائیں اور وہاں جا کر ہبڑ دبڑ مچائیں اور جلدی جلدی کرتے رہیں تو لوگ کیا کہیں گے، یار یہ کیسا انسان ہے، آیا اور جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ دنیا والوں کے پاس جائیں تو پرسکون انداز میں بیٹھیں، وقت گزاریں، اور اللہ کے گھر میں جائیں تو جانے کی جلدی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں جائیں پرسکون ہو جائیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے، مہمان خوش ہو کر جائے۔ جب اللہ کے گھر میں جائیں گے، اس کے مہمان بنیں گے تو اس نے خالی نہیں لوٹانا، اس نے انشاءاللہ جھولیاں بھر کے بھیجنا ہے، اچھے مہمان بھی تو بنے نا۔ تو امید ہے کہ اب مسجد میں جائیں گے تو جلدی نہیں کریں گے، کم از کم سنت موقدہ ادا کریں گے، اور مرحبا سنت غیر موقدہ اور نوافل بھی ادا کریں۔ تو بہرحال آج ایک جنت میں لے جانے والا عمل جو ہم نے سنا وہ ہے سنت موقدہ۔ آئیے نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اب کسی صورت بھی فرض تو چھوڑنے ہی نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں چھوڑیں گے، کہیے انشاءاللہ عز و جل، ماشاءاللہ۔ ایک اور عمل بتانا ہے آپ کو، اور وہ عمل سبحان اللہ اتنا پیارا عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے، اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آخرت میں تو ملنا ہے۔ میں سچ بتاؤں، اگر زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے نا، زندگی میں رقت قلب حاصل کرنی ہے، زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس عمل کے پابند بن جائیں۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ ایسا کون سا عمل ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر جب نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو غور سے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر سب سے پہلا قول جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں، تم سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ،
اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب راتوں کو لوگ سو رہے ہوں تو تم نمازیں پڑھو، اگر تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں نبی پاک نے 4 عمل کرنے والوں پر، 4 عملوں پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاروں عمل ہی جنت میں لے جانے والے ہیں، جنت کی چابیاں ہیں۔ غور سے سنیے، مسلمانوں کو بکثرت سلام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور نماز تہجد پڑھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، سحری کے لیے عموماً اٹھتے ہی ہم، تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ لی ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد بندہ کچھ دیر بھی سو جائے اور اب اٹھے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، تو اب تہجد پڑھ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں جناب، تہجد کا وقت لیٹ نائٹ جا کر شروع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اول وقت میں عشاء پڑھ لی ہے اور آدھے گھنٹے بعد ہی آپ اٹھ گئے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رات 9 ساڑھے 9 بجے ہی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر بھی آرام ہو جائے، اب اٹھنے کے بعد تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اب تہجد کی زبردست عادت رمضان میں پڑ سکتی ہے۔ سحری میں اٹھیں، تہجد ادا کریں، پھر سحری کر لیں، تو رمضان میں ویسے بھی نیکیوں کا اجر، نوافل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس سارا سال آپ کو کام آئے گی۔ اللہ مجھے بھی تہجد پڑھنے والا بنا دے، آپ کو بھی یہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور جو 4 عمل سنے ہیں، غور کیجئے گا کہ اب اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ سلام کو بکثرت عام کریں۔